جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے امید کی کرن، اور ان تمام مشکل حالات میں کہاں سے کوئی تھوڑی سی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ روشنی اس انداز میں ہی پاکستان جب بنایا گیا اس وقت بھی بہت ہی برے حالات تھے، تمام پورے خطے کے مسلمانوں کے برے حالات تھے، قوموں پہ ہمیشہ برے حالات آتے رہے ہیں۔ ایون وہ جاپان جہاں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے وہ شہر بھی بالکل اب اس وقت آباد ہے۔ یہ ممالک جو آپس میں دست و گریبان رہے اس سے پہلے، وہ بھی اس وقت بالکل خوش و خرم ہیں، آپس میں برادرانہ تعلقات بھی ہیں، وہ ممالک آپس میں برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں جب ایک دوسرے کے قتل و خون وہ کر چکے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ہم پاکستانی ہیں، ہمارے آپس کے جو کچھ نا اتفاقی اس کی وجہ سے کچھ ایسے حکمران ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں کہ جو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مارے جائیں، کسی کی بھی جان لے لی جائے، کوئی بھی ادارہ ہے اس کو تہس نہس کر دیا جائے، ہمارے حکمرانوں کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور ابھی کی تازہ خبر ہے کہ جو کچھ پولیس افسران نے جناح اسپتال لاہور میں وہاں پر گئے ہیں، اور کل کا جو سانحہ ہوا، کل کا جو واقعہ ہوا، اس میں جو زخمیوں کی جو لسٹیں تھیں یا شہادتوں کے حوالے سے جو وہاں پر اندراج تھا، اس کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ دیدہ دلیری دیکھ لیں، ان کی پہنچ دیکھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے بس اب وہ اپنے آپ کو اب صاف کرانے کی کوشش کریں گے، اور شہباز شریف صاحب کل آ کے اعداد و شمار بتا دیں گے کہ نہیں یہ اس انداز میں نہیں، پوسٹ مارٹم تبدیل ہو جاتے ہیں، نہیں جی یہ پولیس کی گولیاں ہی نہیں تھی، وہ کل یہ آگے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل حالات ہیں، اور یہ امید کی کرن ہم ملک کے حالات بھی ہیں، اور بعض اوقات ذاتی کچھ اگر ہم زندگیوں پہ دیکھیں، کچھ بار کچھ ایسی ناکامیاں ہو جاتی ہیں، کسی امتحان میں ناکامی ہو جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل فاروق بھائی، پہلے تو ٹاپک سے متعلق امید کی کرن، واقعی دنیا امید پہ قائم ہے، امید ہی کر سکتے ہیں ہم۔ جو پاکستان کے حالات کی بات کریں تو واقعی ایک امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید اس کے حالات چینج ہوں، شاید وہ وقت آئے، اور اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے۔ اور دوسری بات فاروق بھائی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نیوز کی جہاں تک اور کل کے واقعے کی جہاں تک بات ہوئی، تو اگر پولیس کو یہ اعزاز ہے، پولیس کو یہ چیز اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ لوگوں پہ تشدد کرے، لوگوں پہ گولیاں برسائے، تو پھر میرے خیال میں جو عام شہری، جو عام دہشت گرد طالبان مار رہے ہیں، تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ جب سیکیورٹی فورسز، جو اپنی پولیس اور رینجر جب یہی یہ کام کر رہے ہیں، عام بندہ وہ کس سے بچے؟ وہ وردی والے طالبان سے بچے یا جو اصلی وہ طالبان اس سے بچے؟ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز بھی تماشائی ہیں، تو وہ تماشائی نہیں، آج تو انہوں نے اپنا رول بھی دکھا دیا کہ وہ بھی عام شہریوں کو، بے گناہ افرادوں کو جو ہے مار رہی ہے۔ تو اس کا تو پھر ایک ہی بیک اپ اور ایک ہی مقصد، ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ پھر وہاں کی گورنمنٹ کا ہی ہاتھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ نارمل ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دہشت گرد طالبان ان کو پکڑا جائے، ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، پولیس اور رینجرز تو نہیں کچھ کر سکتے۔ اور ابھی کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے، عام آدمی تو عام آدمی رہ گیا۔ ایم کیو ایم کی ایک رکن قومی اسمبلی ہیں، میں ہیں طاہرہ آصف، ان پر لاہور میں قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ فائرنگ میں شدید زخمی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ملک کی صورتحال، ایم این ایز، ایم پی ایز یا کوئی اگر کوئی آواز بلند بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ حق کے اوپر کوئی بھی قائم رہنے کے لیے بھی آپ بہت بڑی قربانی وہ مانگی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ شہباز شریف صاحب اس وقت کہاں ہے؟ نواز شریف صاحب واپس وطن لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، یا کہیں اور سیر سپاٹے کے لیے نکل جائیں گے؟ تو یہ بہت مشکل صورتحال، لیکن امید کی کرن ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ فوج سے، خود سے، یا بس انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی آئے گا ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اس پر آج کے اگر پہلے کالر آ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی علی مدد، مولا علی مدد، ماشاءاللہ۔ بطول سسٹرز ہیں ہمارے لیے دل کی امید کی کرن ہے، کچھ سناتی ہیں ان برے حالات میں جو ایک روح کو سکون ملتا ہے وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو بیٹیو جی بسم اللہ، ضرور سنائیے، ضرور سنائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بد نصیب ملا تیری کیا ہے زندگی، کمیاں کمیاں بندیاں نال تیری دوستی، بد نصیب ملا تیری کیا ہے زندگی، کمیاں کمیاں بندیاں نال تیری دوستی، ہے تیری دوستی، ہے تیری دوستی، کملے بولے لولے لنگڑے تیرے والی، کملے بولے لولے لنگڑے تیرے والی،
میرے امام مبارک اور سارے ہاشمی کمرے کو رول لنگڑے تیرے ولی میرے امام مبارک اور سارے ہاشمی بد نصیب ملا تیری کیا ہے زندگی کمیاں کمیاں بندیاں نال تیری دوستی ہر نعمت خدا دی عطا ہے کسے گل دا نہیں پوچھنا خدا ہے ہر نعمت خدا دی عطا ہے کسے گل دا نہیں پوچھنا خدا ہے جیڑی نعمت دا ہونا سوال ہے میرے دادے علی دی دلا ہے جیڑی نعمت دا ہونا سوال ہے میرے دادے علی دی دلا ہے میرا دادا علی مرتضی ہے تو نبیاں دا مشکل کشا ہے میرا دادا علی مرتضی ہے او نبیاں دا مشکل کشا ہے اونی بنت اسد جیسی ماں ہے جندا کعبے دی کیتا حیا ہے اونی بنت اسد جیسی ماں ہے جندا کعبے دی کیتا حیا ہے او بندیا غور کرے تو جاندا ہے اگر او بندیا غور کرے تو جاندا ہے اگر جے ہر قدم دے نال تیرے ہووے بہتری تو ہر نماز اللہ دی تے کر علی علی او بد نصیب ملا تیری چاہے زندگی کوئیاں کمیاں بندیاں نال تیری دوستی جزاک اللہ بہت شکریہ بہت زبردست بطول سسٹرز اور بد نصیب ملا ایسے نام نہاد ملا کہ انہوں نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پیچھے چلنے والے وہ اس سے بھی بد نصیب ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تو ان کا تو شاید روٹی پانی لگا ہوگا کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے لیکن جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور بالکل آنکھیں بند کر کے چلنے والے ہیں اس دور میں چلنے والے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی زیادہ بد نصیب ہیں تو یہ ذرا شاعرانہ ٹچ میں ہماری تھیں بطول سسٹرز اب دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محسن نقوی صاحب فاروق بھائی بہن کو بھی بہت بہت سلام ہو مہربانی فاروق بھائی مولا علی کا ایک جملہ ہے بسم اللہ کہ دنیا ایک دوسری منزل کے لیے پیدا کی گئی ہے نہ اپنے بقا و دوام کے لیے صحیح تو جب ہم یہ کہتے ہیں فاروق بھائی کہ امید رکھنی چاہیے جی تو اصل میں یہ سارے کا سارا ہمارا جو دار و مدار ہوتا ہے نا دنیا کے لیے ہم امید رکھتے ہیں اور وہ امیدیں جو ہماری ہوتی ہیں اکثریت جو لوگوں کی پوری دنیا میں چھائی ہوئی ان کی امیدیں کیا ہوتی ہیں ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے ہمارے بڑے بڑے ضلع کھڑے ہو جائیں ہماری فیکٹریاں لگ جائیں ہمیں کاروبار میں وسعت مل جائے ہیرا پھیری کے جتنے گھر ہیں وہ ہمیں آنا شروع ہو جائیں جتنی گناہ آلودہ زندگی میں اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا یہی میں ضرور امید ہوگی کہ میں اس میں اور زیادہ خود کو فیل ہو جاؤں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی امید رکھیں گے تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا تو امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات محمد مصطفیٰ اور آل محمد کی بتائی ہوئی جو سیرت و کردار ہے اس پر چلنے والی اگر امید ہم رکھیں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے ہم اگر اپنی ضروریت کا پورا کر چکے ہیں تو دوسرے مال کو ہم غریبوں محتاجوں میں تقسیم کر دیں اگر ہم نے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنا بھی لیا ہے تو چلو ٹھیک ہے وہ بنانا تو گناہ نہیں ہے مگر اب ضرورت سے زیادہ ہے تو ہم دوسری عوام الناس جو ہے جو بھوکی مری ہوئی ہے جو جن کے پاس وسائل نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو تو یہ خدائی کام ہے جب اس طرح کی امید لگا کر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے کہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی کیونکہ دنیا تو آپ کی یہیں رہ جانی ہے امید ان کاموں میں لگائیں کہ جو آپ کی آخرت کے لیے کام آئے اگر آخرت کے لیے آپ کے کام آنے والی کوئی بند جیسے یہ گلو بٹ وغیرہ بھی آپ بتا رہے تھے بہت اچھا تذکرہ کرتے ہیں میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا تو ایسے اگر بدماشوں سے آپ اپنی امیدیں لگا کر اپنی دنیا کو چلائیں گے تو وہ تو آپ کی آخرت بھی خراب ہے آپ کی دنیا بھی خراب ہے اور اس لیے بہتر یہ ہے
کہ تمام انسانوں کو آخرت پر امید رکھنی چاہیے کہ ہماری آخرت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے فرمین جو ہیں اور ان کے اصول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا، اصول نے جو بتائے ان پر آپ عمل کریں تو ہماری دنیا بھی اچھی گزر جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی گزر۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محسن نقوی حقیقت صاحب۔ ہے فاروق بھائی کہ آخرت پر امید لگائی جائے، دنیا میں تو کوئی امید ہے نہیں اب۔ یہ تو بہت ایک آئیڈیل سی سوچ ہے نا، یہ تو اللہ کرے سوچ ہو، لیکن جن کی یہ سوچ نہیں ہے وہ بتایا جاتا ہے حاجیوں کی جیبیں بھی کٹ جاتی ہیں، خانہ کعبہ طواف کے دوران جیبیں کٹ جاتی ہیں، زائرین کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، ان کا مال چوری ہو جاتا ہے، زیارت کربلا کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا مال ہی چوری ہو گیا، تو چور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں پر چوروں کا پہنچنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں، اور ہم ان کو پہنچانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کس انداز میں یہ کیس جا رہا ہے۔ ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ طاہر القادری کے بیٹے کے خلاف FIR درج کی گئی ہے کہ اس تمام جو سانحہ ہوا ہے اس میں طاہر القادری کا بیٹا بھی ملوث ہے۔ تو یہ بیلنس کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی زیادتی کی ہے تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کوئی بوڑھا، کوئی معذور ایسا بندہ ہم تلاش کرتے ہیں، اس کی پنڈلی میں فائر مار کے نا برابر کی FIR کو کہتے ہیں برابر کا پرچہ، تو یہ برابر کا پرچہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ٹھیک ہے 8-10 بندے شہید ہوئے ہیں تو ادھر ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ وہ ڈالیں گے کہ ہمارے جو پولیس والے 28 زخمی ہوئے ہیں وہ طاہر القادری کے بیٹے نے زخمی کیے، تو یہ برابر کا معاملہ ہوگا۔ آخر میں طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ پھر کریں گے ٹھیک ہے وہ تو 8 جو شہید ہوئے وہ تو کوئی ظاہر ہے ان سے ان کا کوئی خونی رشتہ تو نہیں تھا، تو یہاں پر وہ لچک ہو سکتا ہے کوئی لانگ مارچ کو آگے کر دیں، کوئی اس قسم کی تحریک میں جو گرمی وہ لانا چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی وہ شدت میں کمی لائیں، تو یہ اس قسم کے حربے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ اب FIR میں طاہر القادری کا بیٹے کو نامزد کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور اس حالت میں امید کی کرن ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فاروق بھائی وہی بات ہے نا، ان لوگوں کا یہ لوگ یہی کرتے ہیں، بلیم ہی کرتے رہیں گے، یہ اس کا حل نہیں نکلے گا۔ اور میں چاہوں گا وہ بائے بائے والی تصویر ہمارے دکھاتے رہیں کہ یہ امید کی کرن یہ ایسا وقت آیا تھا اور یہ دوبارہ ایسا آ سکتا ہے کہ جو وہ برادران یہاں سے جب گئے تھے پاکستان سے تو وہ بائے بائے کر رہے ہیں، وہ تصویر ذرا دوبارہ دکھائیں، یہی ہماری ایک آس امید ہے کہ شاید کوئی ایسا وقت دوبارہ آئے اور وہ میاں برادران بائے بائے کرتے۔ یہ دیکھیں ایک نے وکٹری، اور یہ شاید ہماری نادانی پہ وہ اس وقت مطمئن چاہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے واپس لوٹ کے، اور یہ چند سال کے بعد ہم عیاشی کے بعد واپس لوٹیں گے، شاید ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے وہ ہماری قوم کی جو ایک کہہ لیں کہ بھولپن کہہ لیں، نادانی کہہ لیں، ان کو پوری امید تھی کہ یہ ہمیں دوبارہ لائیں گے، اور وہ آئے بھی کسی نہ کسی انداز میں آئے گے۔ تو اللہ کریے وہ بائے بائے اب جس انداز میں وہ دوبارہ کرے تو پھر ہماری قوم وہ دوبارہ بھول نہ کرے، اور ہمارے کوئی ایسا فوجی حکمران بھی نہ ملے کہ کوئی نیا NRO بنا کے ان کو واپس بلا لائے۔ تو یہ ایک امید کی کرن تھی۔ 99 میں ایسا ہوا تھا تو اب دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسے لوگوں سے ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ جی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری طرف سے آپ کو السلام علیکم یا علی مدد، مولا علی مدد۔ کیسے آپ لوگ؟ جیتے رہو، بہت شکریہ گلشن، آپ کی دعائیں ہیں، اور شعبان کے مہینے کی بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو مہربانی۔ 2 دن سے آپ کو پیغام بھی نہیں دیکھا تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے کہ ان حکمرانوں کو شرم آئے اور یہ بھی انسان بنے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو شرم آنی چاہیے۔ ابھی تو یہ امام رضا علیہ السلام کا رزق دکھا کر آئے ہیں تو پھر بھی یہ نمک حرامی کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ امام زمانہ کو جلد ہو رہا ہو یہ ویڈیو سے انتقام لے، کیونکہ یہ چینی نہیں لانے والے۔ اور میں تو بس کچھ اشعار سناؤں گی امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مولا اب آپ پردائے غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ اس وقت اگرچہ عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا سے تم و اعشار ہے، مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے یہ مجھ کو یقین ہے۔ آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ میں یہ دن کی غیبت کبریٰ کی منکروں، اپنے شدید ظلم سے یہ اصرار مت کرو، یا تو یہ بات مان لو کہ مومن نہیں ہو تم، یا پھر بقیت اللہ کا انکار مت کرو۔ اور دوسری ہے کہ خالق مجھے تو اپنے ولی کا شعور دے، خالق مجھے تو اپنے ولی کا شعور دے، بے نور ہونے والی نگاہوں کو نور دے۔ یا رب ہے ظلم و جور سے دنیا بری ہوئی، اب فاطمہ کے لال کو اذن ظفر سے۔ کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس گھڑی اے میری امید کے رب آؤ گے۔ کچھ تو بینائی برے چشم تمنا کی حضور، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ گے۔ نعرہ حیدری،
بہت شکریہ بیٹا. محمد وعلی محمد, اور اللہ تعالیٰ ہدایت ٹیلی ویژن کو ترقی دے اور ان حکمرانوں کو نصف نابود فرمائے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جہلم سے آپ شامل ہوئی. گلشن, جس سے ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خانہ خدا میں جا کے بھی لوگ نہیں سدھرتے, اور جیسے نواز شریف صاحب کا انہوں نے کہا کہ ایران گئے, بولا امام رضا علیہ السلام کے دربار پہ حاضری دی, لیکن پھر بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. تو عجیب و غریب صورتحال ہے یہاں پر. اور یہاں پر اب یہ دیکھیں نا, امید کی کرن ہم ڈھونڈ رہے ہیں. طاہر القادری صاحب جن کا اتنا بڑا نقصان, وہ اپنے سارے کارکنوں کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں, اور ان کے 8-10 جو ان کے بیٹے یا بیٹیاں شہید ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے جانا 23 تاریخ کو پاکستان میں. آج 18 ہے. کوئی بھی ہمارا اگر کوئی قریبی عزیز شہید ہوتا ہے, فوت ہوتا ہے, تو اولین ترجیح ہوتی ہے کہ پہلی فلائٹ سے ایسی حالت میں جائیں, جنازہ بھی پہنچ رہے ہیں اگر تو اس وقت ہی. لیکن ان کا پروگرام جو کا تو ہے, 23 تاریخ کو ہی وہ جائیں گے. تو یہ کیا ہے کہ وہ ان کے تحریک کو ضرور ایک خون ایک مل گیا, ایک تحریک میں زبردست جو ایک رنگ آیا ہے, ان کے لیے ہمدردی کی فضا ہے. لیکن وہ کیوں اتنا 6-7 دن یہاں پر کیا کریں گے؟ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں, یا اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, ان کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. الطاف حسین صاحب والا معاملہ نہیں کہ پاسپورٹ چھین لیا یا نہیں مل رہا, کچھ بھی ہو گیا, یہاں کی حکومت نے پکڑ لیا, کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ یہاں پر 6-7 دن کیا کریں گے جہاں وہاں پر 8 لاشیں گر گئیں, ان کی جماعت کی, ان کے لوگوں کی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا. تو ایسے حالات میں جن کے ہم ساتھ دے رہے ہیں, اس حوالے سے بھی امید کی کرن کوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوئی واقعی کوئی ایسا جذبہ رکھتے ہیں. ان کو ایسا درد محسوس ضرور ہوا ہوگا, لیکن اتنا نہیں ہوا کہ وہ فوراً چلے جائیں. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں لوٹن سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ علی صاحب لوٹن سے, بالکل آپ کی دعائیں بھائی. سر یہ سب سے زیادہ میں مذمت کرتا ہوں رات کا یہ واقعہ کل رات کو ہوا ہے جی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی دہشت گرد جو ہے وہ یہ دونوں بھائی ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اب ہم اس میں کوئی تفریق نہیں سمجھتے کوئی شیعہ مارا جا رہا ہے یا کوئی سنی مارا جا رہا ہے. یہ لوگ بالکل بے خوف اور بے خطر ہو کے لوگوں کو مروا رہے ہیں, اور ان جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے قتل میں ان لوگوں کا نام ہے. اگر FIR کٹانی ہے تو ان دونوں بھائیوں کے نام پہ کٹا کے انہیں ہی ملک سے فارغ کر دینا چاہیے. مشرف صاحب کی غلطی آج ہم بھگت رہے ہیں اور ہم بھگتتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے. جو ہمارے ایئرپورٹ نہیں محفوظ کر سکتا وہ اس ملک کو کیا چلائے گا؟ بالکل. بہت شکریہ بھائی آپ کے خیالات کا. اور ہمیں اتنا اس کا دکھ ہے اور درد ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کربلا میں اگر تک جہاں بھی حسین کا نام ہے وہاں تکفیری قوتیں کھڑی ہوئی ہیں, یہ بھی حسین کا نام لینے والے اور اہل بیت کے ماننے والے جو کہ جنہوں نے 23 جون کو نکلنا تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اہل بیت کا نام لینے والے نہتے اہل بیت یہ ہمیں نہیں کہیں گے, یہ حسینی مارے گے. بے شک بے شک. بہت شکریہ علی صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے. تو آپ نے جیسے کہا ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, تمام جو ادارے ہیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں, پولیس ان کی اعلی کار ہے. ایک بار ہم نے پچھلے ویک ٹاپک رکھا تھا 4332, یعنی 4332 افراد ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے شہید ہو چکے ہیں. تو یہ جو پروگرام بنانے والے ہیں, جو جیسے طاہر القادری صاحب کا ہم نے ذکر کیا, انقلاب کی جو بات کرنے والے ہیں, تبدیلی کی جو بات کرنے والے ہیں, تو کیا اب دوبارہ وہ انتظار کر رہے ہیں 8000 بندہ اور شہید ہوگا تب کہیں وہ باہر نکلیں گے؟ یہ جو جماعتیں ہیں اس وقت, جو فوج جو ہے وہ جنگی صورتحال ہے, پوری ملک میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. ایئرپورٹ کا جیسے بھائی نے ذکر کیا, کوئی بھی ایسا ادارہ, کوئی بھی مسجد, کوئی بھی گلی, کوئی محلہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کس ایک حد تک کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا سے کیا بگڑ جائے گا؟ کیا اس وقت ہم جاگیں گے, اس وقت ہمارے لیڈر جاگیں گے کہ جب بالکل کوئی رہے گا ہی نہیں؟ اب تو شاید میرے خیال میں ساری حدیں کراس ہو گئی ہیں. اب یہ کیا دیکھ رہے ہیں بچے, لیڈیز, اب ایئرپورٹس کوئی چیز سیو نہیں ہے, کوئی ایک بندہ, ایک شہری سیو نہیں ہے. اب تو شاید ہماری قوم کو, اب وہ جن پولیس والوں نے کل یہ ظلم کیا ہے وہ اپنے اپنے تھانوں میں ہیں, پنکھے لگا کے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. تو وہ جب تک وہ آرام سے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستانی جو دیگر عوام ہے وہ بے آرام ہی رہے گی. جب تک ان لوگوں کو ان کے بیرکوں سے, ان کے دفاتر سے, ان کے ایوانوں سے نہیں نکالیں گے تو آپ پروگرام بناتے رہیں, 23 کو جائیں, 24 کو جائیں, نہ جائیں, یہیں رہیں, قوم سے خطاب کر دیں فون سے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
भाई बरिया बेटे मखसूसन से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं आज जनाब तारुल कादरी साहब की प्रॉपर एडवोकेटिंग करूंगा। आपका ये फरमाना कि उन्हें क्या इंतजार है। जी हाँ, आप शायद एक एंगल से देख रहे हैं, दूसरे एंगल से देखिए उनकी मजबूरियां हैं। वो हो सकता है नेशनलिटी सरेंडर करते हों और उसके बाद पाकिस्तान जाते हों, अदरवाइज ही कैन नॉट गो देयर, और वहाँ हिस्सा नहीं ले सकते सियासत में। एक बात, दूसरी उनका प्रोग्राम तय था, उसी लिहाज से टिकट और दूसरे मामला भी होते हैं बिल्कुल। और ऑन स्पॉट इस वक्त चले जाना ये जो है इश्ताल अंगेजी में शामिल होता होगा। और फिर बाज ऐसे हालात होते हैं कि लोग अपने बाप की मैयत पे नहीं पहुंच सके जनाजा पे। इसमें देयर इज समथिंग जो उनको हिंड्रेंस दे रही है, उनको रुकावट बनी हुई है। देखिए अब बिला जवाज बिला जरूरत ये जो बिला वारंट मिनाजुल कुरान और तारुल कादरी के मकान पर दहशतगर्दी हुई है, ये जनरल डायर के चेलों ने की है। ये जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई जा रही है। शोहदाए इनकलाब को सलाम करते हैं। अब ये फैसला बाकी नहीं है कि हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, फैसला ये बाकी है राना सनाउल्लाह, वजीर दाखिला ख्वाजा साद रफीक और शरीफ बरादरान पर क्या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। भुट्टो ने सिर्फ आंते जुर्म में फांसी पाई थी। ये पाकिस्तान ही में वाक़या हुआ है और आप देखते हैं कि सिर्फ वो शामिल नहीं थे। यहाँ शरीफ बरादरान के घर के दरवाजे पे 8 लोग शहीद हुए हैं। अब देखते हैं कि वो हज़रत उमर की वो बात जो कहते थे कि दजला के किनारे कुत्ता मारा जाए, हज़रत उमर तो वो थे जिन्होंने अपने बेटे को भी रियायत नहीं दी थी। अगर हज़रत उमर को मानते हैं तो अब इंसाफ का वक्त है। ये खूब रहा कि इस हुकूमत में मरे हुए आदमी की पाकिस्तान में एक जान की कीमत 2 लाख रुपया का वादा था, आज यहाँ 30 लाख का है। वो इसलिए कि पड़ोसी समझ के शायद। देखिए अगर तारुल कादरी ने किसास से हटकर दैयत कबूल की तो हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुझे गुरफकर शाही का बता दूं, गरीबी में निगहबानी खुदी की। शहबाज शरीफ बड़ी लय में एक हबीब जालिब का कलाम पढ़ते थे। मैं 4 शेर पढ़ूंगा, किसी शायर के हैं। शेरों को आजादी है, क्योंकि इनका मार्का भी शेर था इलेक्शन में और फिर गुल्लू भट्ट भी शेर है। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद हैं और किसी चीज के नहीं। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरें फाड़ें खाएं पिएं आनंद रहें। ठीक है। पानी में आजादी है, घड़ियालों और निहंगों को चौधरी सनाउल्लाह और चौधरी निसार जैसे चाहें पालें पोसें अपनी तुंद उमंगों को। शाही को आजादी है, आजादी से परवाज करे, नन्ही मुन्नी चिड़ियों पर जब चाहे मशके नाज करे। 18 करोड़ बेरे हैं लेकिन इनको जान के लाले हैं। उनको ये तालीम मिली है कि 500 बेड़िए ताकत वाले हैं। इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। इनकलाब 17 जून से शुरू हो चुका है और ये हुसैन मोहिउद्दीन को उनके खिलाफ FIR करना ये इनकलाब के रास्ते को मजीद हमवार कर देगी। इनकलाब के दौरान कमीशन नहीं बनाए जाते, ना माने जाते हैं। इन लोगों का किसास होगा। मियाँ बरादरान और हो सकता है दूसरे लोग भी फांसी चढ़ते हैं या उम्र कैद होती है। इससे अलावा कुछ नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब आ चुका है। सही है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, वाटफोर्ड से आप शामिल हुए। बिल्कुल आपने अच्छी वकालत की है तारुल कादरी साहब की, लेकिन तारुल कादरी साहब एक लीडर हैं और वो एक इनकलाब की बात कर रहे हैं। जो मजबूरियां हैं, जो आपने कहा कि ये भी हो सकता था कि इश्ताल अंगेज़ी ना बढ़ जाती, या इस हवाले से जो उनकी सोच है, देखते हैं कि वो 23 जून को भी जाते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। तो ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं।